بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ اللہ سب کو خوش و سلامت رکھے۔ جمعہ ہفتم آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالے اور صفحہ نمبر 17 سبق کی طرف۔ سمندر میں تمام ابھی سفر کر رہی تھی، سب دکھ درد میں ایک دوسرے کی غمگسار ہوتے تھے۔ یوں ہر طرف سکھ اور چین کا توتی بولتا تھا۔ گوگو جو ایک سمندری گھوڑا تھا، وہ سمندر میں اپنے والدین، اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے یہ دوستانہ ماحول ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، یعنی انہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت ہر ایک سے نالا رہتا تھا۔ السلام علیکم۔ حسب معمول گوگو کی بہن نے گھر میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند سب کو سلام کیا۔ سب نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا، سوائے گوگو کے، جس نے ناگواری سے اپنی بہن کو دیکھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہاں اس کا بھائی کسی مشین کی کل پرزے کھولے بیٹھا تھا۔ گوگو ذرا مجھے پانی تو پلاؤ، گوگو کے بھائی نے اسے کہا۔ گوگو نے جب اسے پانی کا گلاس تھمایا تو وہ بولا، شکریہ بھائی۔ ارے بھائی، کیا مصیبت ہے؟ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے شکریہ یا مہربانی کی کلمات مت کہا کرے۔ بہت بری لگتی ہے مجھے یہ الفاظ، مگر آپ لوگوں کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، مطلب آپ لوگوں پر کوئی بھی اثر نہیں کرتا۔ اپنے بھائی کی شکریہ ادا کرنے پر گوگو نے آگ بگولا ہو کر کہا، ارے بھائی، یہ کلمات تو آپس میں الفت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ گوگو کے بھائی نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا، میرے نزدیک یہ سب وقت کا ضیاع ہے، نہیں یہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ مجھے نہیں ضرورت ایسی الفت کی، نہ ایسی محبت کی۔ گوگو نے غصے سے بگڑ کر کہا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے لوگ السلام علیکم، شکریہ، مہربانی اور اللہ حافظ وغیرہ جیسی کلمات کا استعمال کیوں کرتے ہیں۔ اگر ان کلمات سے رشتوں میں باہم محبت پیدا ہوتی تو یہ دنیا آج جنت النظیر نہ کہلاتی۔ ہو نہ ہو، یہ سب لوگوں کی ذہنی خرافات ہے اور کچھ نہیں۔ کیوں نہ میں کوئی مشین بناؤں جو دنیا سے یہ ساری فضولیات ختم کر دے۔ گوگو نے سوچا اور پھر اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات ایک کر دی۔ آخرکار وہ اپنی مطلوبہ مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کسی سنہری موقع کی تلاش میں تھا جس کے لیے اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ملکہ ویل نے اپنی سالگرہ کی خوشی میں سمندر کے تمام جانوروں کے لیے شاندار ضیافت کا اہتمام کیا، یعنی کھانے کا انتظام کیا۔ سارے آبی جانور مختلف تحائف لے کر دعوت میں آئے۔ ملکہ ویل نے تحائف وصول کرنے کے بعد جب تمام جانوروں کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو مشین نے ساری کلمات چھین لی۔ یعنی گوگو نے جو مشین بنایا تھا تو اس طرح مشین تھا کہ اس میں السلام علیکم یا اسی طرح کے جو الفاظ تھے، یعنی شکریہ وغیرہ، تو وہ مشین جو تھا وہ سارے کلمات جو تھا وہ چھین لیتا تھا، اور یہ گوگو نے بنایا تھا۔ تو اب جو بھی اسی طرح کے الفاظ ادا کرتا تو وہ مشین وہ سارے کلمات اس سے چھین لیتا۔ اس کی بدولت ایک طرف تو ملکہ ویل جانوروں کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر رہی، تو دوسری جانب تمام جانور بھی اس بات پر بہت متعجب ہوئے، یعنی حیران ہوئی، کیونکہ ملکہ ویل کی خوش اخلاقی ضرب المثل تھی۔ یعنی اس کی خوش اخلاقی جو تھی وہ مشہور تھی کہ سب جانور حیران تھے، کیوں ملکہ نے ہمارا شکریہ کیوں ادا نہیں کیا۔ دعوت کے اختتام پر جب تمام سمندری جانور ملکہ ویل کا شکریہ ادا کرنے اور گھر جانے کی اجازت طلب کرنے آئے تو مشین نے ان کی بھی ساری کلمات چھین لی۔ بیچارے جانور شکریہ اور اللہ حافظ جیسی کلمات کہی بغیر ہی شرمسار سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس کے بعد تو سمندر کی فضا عجیب سی ہو گئی۔ تمام آبی جانور یا تو ہر وقت غصے سے بھرے رہتے یا پھر باہم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ کوئی کسی کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ باہمی الفت، عزت و احترام وغیرہ سب جیسے ایک قصہ فارینہ بن کر رہ گئے۔ قصہ فارینہ مطلب بولی بصری بات بن کے رہ گئے۔ یہ سب دیکھ کر گوگو بے حد خوش تھا، کیونکہ اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ یعنی یہ اس کی خواہش تھی کہ یہ سارے الفاظ جو ہے یہ چھین لے یہ مشین۔ تو جو مشین انہوں نے بنایا تھا تو وہ یہ سارے الفاظ چھین لیتے تھے، تو اس سے گوگو بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اس کی دلی مراد جو تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ گوگو کی بہن جو ایک حادثے میں اپنی قوت سماعت سے محروم ہو گئی تھی، وہ گوگو کو بے پناہ خوش دیکھ کر بہت حیران تھی، کیونکہ وہ نہ تو پہلے کبھی بات پر یوں مسکراتا تھا اور نہ ہی اتنا خوش ہوتا تھا۔ آخر ماجرا کیا ہے، اس نے سوچا، اور پھر ایک دن وہ اپنے بھائی کے پیچھے سے چھپ کر لیبارٹری میں پہنچی۔ وہاں جا کر اس مشین کا راز جان لیا۔ وہ اپنے بھائی کی اس حرکت پر سخت کبیدہ خاطر ہوئی، مطلب وہ زیادہ اس کی اس حرکت سے بہت زیادہ حیران ہوئی، یعنی دکھی ہوئی۔
وہ موقع کی طاق میں رہی، یعنی انتظار میں رہی۔ آخر ایک دن جب گوگو کسی اہم کام کے سلسلے میں اپنے گھر اور علاقے سے دور گیا تو وہ جلدی سے اس کی لیبارٹری میں گھس گئے اور اس نے مشین کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی مشین نے وہ تمام کلمات آزاد کرنا شروع کر دی جو اس نے دنیا سے چھین لی تھی۔ یہ سب دیکھ کر گوگو کی بہن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ گوگو جو راستے میں ادھر ادھر سمندری جانوروں کو آپس میں لڑتا جھگڑتا اور برا بھلا کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اچانک کچھ جانوروں کو ایک دوسرے سے گلے ملتے اور انہیں السلام علیکم کہتے دیکھ کر شدید حیران ہو کر بولا۔ وہ پھر واپس اپنی لیبارٹری کی طرف بھاگا۔ راستے میں اچانک اس پر ایک شارک حملہ اور ہو گئی۔ وہ بمشکل اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا، مگر اس حملے میں وہ اتنی بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا کہ تھوڑی دور جا کر ہی وہ اپنے ہوش و حواس کھو کر گر پڑا۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اس نے خود کو اسپتال میں پٹیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ اس نے قریبی اپنے والدین کو کھڑے دیکھا جو کچھ جانوروں کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ان جانوروں نے نہ صرف گوگو کو بروقت ہسپتال پہنچایا تھا بلکہ اسے خون دے کر اس کی جان بھی بچائی تھی۔ یہ سب دیکھ کر گوگو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے کی پر بہت پشیمان تھی، انہیں بہت شرمندہ تھے۔ اس کی بہن جو اس کے بستر کے پاس ہی بیٹھی تھی اسے یوں روتے ہوئے اور نادم دیکھ کر کہنے لگی، بھائی ہماری تخلیق کا مقصد باہم لڑائی جھگڑا کرنا، ہر وقت ایک دوسرے کو ذکر پہنچانے کی تگ و دو میں لگے رہنا، تمام اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دینا نہیں بلکہ باہم پیار و محبت کو فروغ دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا اور ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام سر انجام دینا ہے جس سے ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے۔ آج اگر آپ زندہ ہیں تو یہ انہی لوگوں کی کوششوں کا ثمر ہے، پل ہے جن کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے آپ نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اب ان سب کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا۔ گوگو نے تائید میں سر ہلایا اور پھر سب کی جانب دیکھتی ہوئی بھیگی ہوئی روحان سی آواز میں بولا، میں اپنی کی پر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح میری مدد کی اس کے لیے میں آپ سب کا بے حد مشکور بھی ہوں۔ سب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل سے گوگو کو معاف کر دیا اور یوں سمندر میں زندگی پھر سے پہلے کی طرح رواں دواں ہو گئی۔ یعنی انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کا احترام کرنا چاہیے، ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، دوسروں کے متعلق ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یعنی اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں گے تو یہ معاشرہ کس طرح چلے گا؟ اگر ہم ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے تبھی یہ معاشرہ جو ہے صحیح معاشرہ کہلائے گا۔ یعنی ایک بہترین معاشرہ تبھی تشکیل پاتا ہے جب وہاں کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، اچھے طریقے سے پیش آئے، تبھی معاشرہ جو ہے وہ صحیح معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو ہر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، تو ان سازشوں کو ختم کر کے ہمیں پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ ہاں، ابھی آپ لوگ پڑھنے کے دوران کی طرف دیکھیں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سلام، معاف کیجیے گا، خوش آمدید، بہت خوب، میں اس قسم کے الفاظ کہنے چاہیے۔ پھر دوسرا ہے جوجو نے اپنے بھائی گوگو سے کیا کہا۔ گوگو نے اسے اپنے بھائی سے کہا کہ شکریہ، تو گوگو نے کہا کہ مجھے اس قسم کے الفاظ نہ کہو، تو پھر جوجو نے کہا کہ یہی الفاظ جو ہے یہ آپس میں پیار و محبت بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ لوگ، آئیے مزید جانیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر کام کرنے والا ہے۔ ہاں، ابھی آپ لوگ مشکل الفاظ کی معنوں کی طرف دیکھیں۔ ضیاع، نقصان یا ضائع ہونا، قوت سماعت، سننے کی قوت یا حس، خرافات، بیکار چیز، خرابی، قصہ پارینہ، بولی بصری بات، روادارانہ ہونا، خواہاں ہونا یا تعلق نہ رکھنا، آگ بگولا ہونا، غصے میں آنا، ہمہ وقت، ہر وقت، دیرینہ، پرانی، عملی جامہ پہنانا، کسی کام کو کر کے دکھانا، مشکور، احسان مند، شکر گزار، متعجب، حیران یا حیرت زدہ، کبیدہ خاطر، ملول یا دکھی۔ تو بچوں، یہ الفاظ میں نے اپنے نوٹ بک میں لکھے اور اسے یاد بھی کر لیا، اور جو سبق میں نے پڑھایا ہے اس کو آپ لوگ بھی دہرائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔